अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाअल्लाह जो 19वें पारे की तशरीह आपके सामने रखना चाहता हूँ, जिसकी इब्तिदा मैंने कल आपको बताया था सूरतुल फुरकान यहाँ से शुरू होती है, कुछ पहले से 18वें पारे से 19वें पारे के अंदर उसी का कुछ हिस्सा है, जिसकी इब्तिदा में अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत का जिक्र करते हुए इरशाद फरमाता है कि वयौम तशक्ककुश-शमाअ बिल-ग़माम व नुज़्ज़िलल मलाइका तंज़ीला, कि क़यामत के दिन के बारे में अल्लाह ताला कहता है कि जब आसमान फट जाएगा उससे फरिश्तों का नुज़ूल होगा। और अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि अल मुल्क यौमइज़िन हक़, कि उस दिन सारा जो मुल्क है, बादशाहत है, वो सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए होगी। यानी आम भाई वैसे तो अल्लाह ही के लिए सब कुछ है, पर आम दुनिया के अंदर कोई अपने आप को हाकिम मानता है, जिम्मेदार मानता है, लीडर मानता है, किसी शहर का बड़ा मानता है, मेयर मानता है, पर अल्लाह कहता है कि उस दिन तो सारे के सारे नंगे करके अल्लाह के सामने खड़े होंगे, कुछ भी नहीं होगा। उस दिन बादशाह सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने होगी। और उस दिन काफिर जो होगा, जिसने अल्लाह का इनकार किया होगा, वो इन चीजों को देखने के बाद बड़ी सख्ती के अंदर होगा कि क्यों उसने अल्लाह रब्बुल आलमीन का इनकार किया। और उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है उन लोगों के बारे में जो नबी को छोड़कर गैरों को अपनाते हैं, नबी का रास्ता छोड़ते हैं, नबी की पैरवी नहीं करते हैं, नबी के सामने किसी और की बातों को आगे बढ़ाते हैं। उस दिन क़यामत के दिन वयौम यअद्दु ज़ालिमु अला यदैहि, कि उस दिन जालिम इंसान अपने हाथों को चबा रहा होगा और कहेगा या लैतनी इत्तखज़तु मअ रसूल सबीला, काश के मैंने नबी के साथ अपना रास्ता बनाया होता। आयत नंबर 27-28 के अंदर अल्लाह ताला कहता है कि वो रो रो कर उस दिन कहेगा, हाथ चबा कर कहेगा कि काश के नबी के साथ मैंने रास्ता बनाया होता। या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, मेरी बर्बादी हो, काश के मैंने फलां फलां को अपना दोस्त न बनाया होता। यानी मैंने लोगों को अपना दोस्त बनाया और नबी को छोड़ दिया, लोगों के पास इज्जत ढूंढी, नबी को छोड़ दिया, नबी की बातों को तस्लीम ना किया, नबी की सुन्नतों को तस्लीम ना किया। मैंने दुनिया के अंदर ये देखा कि लोग मुझसे राजी हो जाएं, ये राजी हो जाए, वो राजी हो जाए, उस चक्कर के अंदर मैंने हमेशा नबी की बातों को छोड़ा। तो उस दिन वो रो कर कहेगा कि मेरी बर्बादी, काश के मैंने इसको उसको अपना दोस्त न बनाया होता, बल्कि नबी के साथ अपना रास्ता बनाया होता। लक़द अदल्लनी अन ज़िक्र बअद इज़ जानी, बल्कि इन लोगों ने तो मुझे अल्लाह के जिक्र से, जबकि जिक्र आ चुका था, मैं जानता था, उसके बाद भी मुझे भटका दिया। और यकीनन शैतान जो है वो इंसान को जलील और रुसवा ही करता है। और उस दिन रसूल भी कहेंगे या रब, ए मेरे रब, इन कौमी इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा, ए रब मेरी इस कौम ने इस कुरान को छोड़ दिया था। छोड़ने का मतलब क्या है? जो आज हम लोग छोड़ते हैं। रमजान आया, सारी पेटी बाहर, कुरान बाहर, तिलावत शुरू, 1 कुरान, 2 कुरान, 5 कुरान, 10 कुरान, जितने हो जाए पढ़ते चले जाओ, और रमजान के जाते ही कुरान छोड़ दो। जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस किताब को इसलिए नाजिल किया है कि अगर इस किताब पर तुम अमल कर लो तो इंशाअल्लाह तुम्हारी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाए। ये वो कुरान है कि जिसके बारे में हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यदउ बिहिल आखिरीन, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस कुरान की वजह से कुछ लोगों को इज्जत देगा। यानी कुरान पर जो अमल करेंगे, कुरान से जो मोहब्बत करेंगे, कुरान की जो साल भर तिलावत करेंगे, कुरान पर जो अमल करेंगे, रब उन्हें इज्जत देगा। और जो कुरान को छोड़ देंगे, अल्लाह उन्हें जलील और रुसवा कर देगा। जो आज हमारे हाल हैं, हम जो जलील हैं, रुसवा हैं, कि हमारी इज्जतों की हिफाजत नहीं, हमारे माल की हिफाजत नहीं, हमारी जान की हिफाजत नहीं, उसकी वजह है इस कुरान को छोड़ना, इस कुरान से दूरी इख्तियार करना, इस कुरान की तिलावत करना छोड़ना। और अल्लाह रब्बुल आलमीन यकीनन ऐसे लोगों को जलील और रुसवा कर देता है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया दोबारा मुख्तसर जिक्र करता है, फिर कौम आद का वाकया जिक्र करता है, फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन कुछ अपनी कुदरतों की जिक्र की तरफ आता है, तौहीद के जिक्र की तरफ आता है। और इरशाद फरमाता है आयत नंबर 46-47 के अंदर, क्या तुम इस बात पर गौर नहीं करते कि तुम्हारा रब ही तो है जो साए को लंबा करता है। यानी साया लंबा भी होता है, छोटा भी होता है, हर चीज का साया। आप देखते हैं शैडो जो होता है, भाई सूरज उगता है, जब छोटा होता है फिर बड़ा होता है। अल्लाह ताला कहता है कि अगर वो चाहता तो उसे कंटिन्यू एक ही जगह कायम कर देता, बड़ा छोटा ना करता। पर ये सब करने वाली जात अल्लाह रब्बुल आलमीन की है। यानी अल्लाह ताला ने साया भी दिया, अल्लाह ताला ने धूप भी दी। जब धूप की जरूरत हो तब धूप है, जब साए की जरूरत हो तब साया है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि यकीनन ये बात, ये सूरज का, अल्लाह ताला ने सूरज को उसके ऊपर दलील बना दिया, ये सब अल्लाह ताला की कुदरत है। फिर उसके आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि वही तो अल्लाह की जात
ہے, جس نے رات کو لباس بنایا ہے, جس نے رات کو لباس بنایا ہے, جس نے نیند کو آرام کی ذریعہ بنایا ہے. رب کہتا ہے کہ یہ اندھیرا تمہیں ڈھانک لیتا ہے, یہ تمہارے لیے لباس بن جاتا ہے, تمہیں چھپا لیتا ہے تاکہ تم سو جاؤ, آرام کر لو, دن کے لیے نشاط ہو جائے, تمہارے اندر تندرستی آ جائے. پر افسوس ہمارے ان مسلمانوں کے اوپر جو رات کو لباس نہیں, رات کو جاگنے کا ذریعہ بناتے ہیں, دن میں سوئے پڑے رہتے ہیں اور راتوں کو جاگتے ہیں. جبکہ آپ جانتے ہیں کہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ انسان رات کو عشاء کے بعد بات ہی نہ کرے, یعنی کوئی بھی بات چیت, اگر دین کی بات چیت ہو تو کی جا سکتی ہے, اس کے علاوہ بات چیت کرنے کو منع کیا گیا کہ آدمی عشاء بعد بات چیت نہ کرے, یہاں تک کہ کھانا بھی مغرب کے بعد کھا لے اور عشاء کے بعد سو جائے تاکہ وہ تہجد میں اٹھ سکے, فجر کے اندر اٹھ سکے. اسے شریعت نے دستور بنایا ہے, پر ہمارے یہاں تو زندگیوں کا طریقہ ہی الٹا بنا لیا گیا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ توحید کی ایک اور دلیل کا ذکر کرتا ہے کہ وہی تو اللہ تعالیٰ ہے جس نے دو سمندروں کو بنایا ہے. کئی مفسرین نے اس کا ترجمہ یہ بھی کیا ہے کہ دو پانی بنائے ہیں, ایک میٹھا پانی, ایک کھارا پانی. ھذا عذب فرات, یہ میٹھا پانی ہے, بڑا ٹیسٹی پانی ہے, اور دوسرا پانی ہے جو نمکین پانی ہے اور بڑا کڑوا پانی ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کے درمیان ایک آڑ بنائی ہے, وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف نہیں آتے ہیں. آپ دیکھیں کئی جگہ سمندر ندیوں سے ملتا ہے, پر ندی کا پانی پورا کھارا نہیں ہوتا یا سمندر کا پانی پورا میٹھا نہیں ہوتا, دونوں ساتھ میں ہوتے ہیں پر الگ الگ دونوں کا ٹیسٹ ہوتا ہے. یہ اللہ ہی کی تو ذات ہے جو پانی کو ملنے سے روک دیتا ہے, اس پانی کے ٹیسٹ کو بدلنے سے روک دیتا ہے, اور دونوں کے اپنے اپنے فائدے بھی دیے ہیں. آپ دیکھیں کہ زیادہ تر جانور سمندر کے اندر ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر جب وہ مرتے ہیں تو نمک میں ختم ہو جاتے ہیں, ان کی بدبو نہیں پھیلتی, ان کے جسم کا کچھ حصہ باقی نہیں بچتا, تاکہ پانی اچھا باقی رہے, لوگ اسے استعمال کر سکے چینج کر کے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ سب کرنے والی ذات صرف اللہ رب العالمین کی ہے. اللہ کہتا ہے پھر کیوں تم ایسے معبودوں کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں فائدہ دے سکتے ہیں, جو نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں, کیوں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرتے ہو. اس کے آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 58 کے اندر کہتا ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ, اور تم اس رب پر بھروسہ کرو جو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے, اس کو کبھی موت آنے والی نہیں. آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کئی جگہ, اس سے پہلے آیت الکرسی میں بھی اللہ نے کہا کہ حی القیوم, اللہ تعالیٰ حی ہونے کی دلیل اس لیے دیتا ہے کہ جو زندہ ہے وہی معبود ہو سکتا ہے, جو مر جائے وہ معبود نہیں ہو سکتا, جو پیدا ہوا وہ معبود نہیں ہو سکتا. معبود وہ ہے جو ہمیشہ سے تھا, ہمیشہ ہے اور ہمیشہ قائم رہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ کی عبادت اس لیے کرو کیونکہ وہ حی ہے, اسے موت آنے والی نہیں, اس کی تعریف بیان کرو. اور رب العالمین اپنے بندوں کے گناہوں کے بارے میں خبر رکھنے والا ہے, وہ سب جانتا ہے تمہاری گناہوں کو, تمہاری خطاؤں کو, اس لیے صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو. اس کے بعد سورہ فرقان کے اخیر میں آیت نمبر 63 سے لے کر آیت نمبر تقریباً 70 تک اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی صفات بیان کرتا ہے کہ رحمان کے بندے کون ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. رحمان کے بندے کون ہیں, رحمان کا بندہ ہونے کا مستحق کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہونے کا حق دنیا کے اندر ادا کرتا ہے. رب العالمین کہتا ہے کہ یقیناً رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جب زمین پر چلتے ہیں تو باوقار چال چلتے ہیں, اکڑتے نہیں, گھمنڈ نہیں کرتے, اترا کر نہیں چلتے, وہ چلتے ہیں تو بڑے وقار کے ساتھ چلتے ہیں. ان کی چال کے اندر ایک وقار ہوتا ہے, نرمی ہوتی ہے, اکڑ نہیں ہوتی ہے. اور اس کی دوسری صفت بتائی وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, جب جاہل ان سے بات چیت کرتے ہیں تو وہ صرف سلام کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں. آپ چلتے نا راستہ چلتے, کئی جاہل لوگ آپ کو ملتے ہیں, تانے دینے والے, غیبتیں کرنے والے, حسد کرنے والے, محفلیں لگا کر زمانے بھر کی برائیاں کرنے والے, محفلیں لگا کر آتی جاتی عورتوں کو پریشان کرنے والے, پردادان خواتین کے اوپر الزامات لگانے والے, وہاں بیٹھ کر لوگوں کی عزتوں کو اچھالنے والے, یا وہ لوگ جو آپ سے دین کے مسئلوں کے اندر بحث کرتے ہیں, لڑائی جھگڑے کرتے ہیں. شریعت کہتی ہے کہ رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو وہ سلام کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں, یعنی جاہلوں کی باتوں کا جواب نہیں دیتے, جاہلوں کی محفلوں کے اندر نہیں بیٹھتے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ رحمان کے بندے وہ ہیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, رحمان کے بندے وہ ہیں جو راتوں کے اندر کبھی سجدوں میں ہوتے ہیں, کبھی کھڑے ہو کر رب کی عبادت کرتے ہیں, یعنی تہجدیں پڑھتے ہیں, نفل نمازیں پڑھتے ہیں, راتوں کے اندر بھی اپنے رب کو یاد کرتے ہیں. اور اس کے بعد کہا والذین یقولون, اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو کہتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم, اے اللہ
جہنم کے عذاب کو ہم سے ہٹا دے، اے اللہ جہنم کا عذاب ہم سے دور کر دے، ان عذابہ کان غراما، کیونکہ اس کا عذاب تو بڑا پکڑ کرنے والا ہے، بڑا چپکنے والا ہے، اے اللہ ہمارے اوپر سے جہنم کے عذاب کو ہٹا دے۔ یعنی رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جب سارے سو جاتے ہیں وہ ڈر کے مارے اٹھ جاتے ہیں، راتوں میں رو رو کر اللہ کو پکارتے ہیں، اے اللہ تو گناہوں کو معاف کرنے والا، اے اللہ تو خطاؤں کو معاف کرنے والا، اے اللہ ہمیں اس جہنم سے بچا لے جس کا عذاب بڑا دردناک ہے۔ انہا ساعت مستقر و مقامہ، یقیناً وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، بہت برا مقام ہے، اے اللہ تمہیں اس سے بچا لے۔ اس کے بعد کہا کہ رحمان کے بندے وہ ہیں والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جب خرچ کرتے ہیں تو ٹو مچ نہیں کرتے، یعنی حد سے زیادہ تجاوز بھی نہیں کرتے اور کنجوسی بھی نہیں کرتے، بلکہ دونوں کے درمیان میانہ روی اختیار کرتے ہیں کہ ایسا نہیں کہ خرچ کرنے بیٹھے تو حرام پر آ جائیں، بالکل پیسے کو پانی کی طرح بہانے لگ جائیں، چاہے شادی بیاہ ہو، چاہے گھر کا کام ہو، کوئی بھی کام ہو، حرام میں پیسے ڈالنا، اسراف کرنا، فضول خرچیاں کرنا، اللہ تعالیٰ اسے بالکل پسند نہیں کرتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تم سے خرچ کیے گئے مال کے بارے میں سوال کرے گا۔ دوسری طرف اللہ ان کو بھی پسند نہیں کرتا کہ سب کچھ ہے پھر بھی فقیروں جیسے جیو، سب کچھ ہے پھر بھی پھٹے کپڑے پہنو، سب کچھ ہے پھر بھی اچھا کھانا نہ کھاؤ۔ جبکہ اللہ کے نبی سے ایک صحابی نے آ کر پوچھا، جب آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ متکبر کو، تکبر کرنے والے کو جنت نہیں دے گا، تو صحابی نے ڈر کے مارے پوچھا کہ اللہ کے نبی بتائیے، ایک انسان اگر یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو، اس کے کپڑے اچھے ہو، اس کے جوتے اچھے ہو، تو کیا یہ تکبر ہے؟ کہا نہیں، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، یعنی اچھا کپڑا پہننا تکبر نہیں ہے، اچھے جوتے پہننا تکبر نہیں ہے، بلکہ تکبر یہ ہے کہ تم اکڑو، گھمنڈ کرو، لوگوں کو چھوٹا سمجھو۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ کے بندے وہ ہیں کہ خرچ کرنے پر آئیں تو نہ فضول خرچی کریں اور نہ کنجوسی کریں کہ مال کو ٹوٹلی روک لیں، کسی کو دے ہی نہیں، نہ صدقہ کریں، نہ خیرات کریں۔ اس کے آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے، کسی کو قتل نہیں کرتے اور اس کے ساتھ ساتھ بدکاریوں والا عمل نہیں کرتے، اور جو ایسا کرے گا یقیناً وہ بہت بڑا گناہ کا کام کرے گا۔ یعنی اللہ رب العالمین ان آیتوں کے اندر رحمان کے بندوں کی صفات بتاتا ہے۔ رحمان کے بندے کون ہیں؟ اللہ رب العالمین ہمیں بتاتا ہے کہ رحمان کے بندے بن جاؤ۔ اس کے بعد سورۃ شعراء یعنی کہا جاتا ہے شاعروں کو، کیونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے شاعروں کی برائی بتائی ہے۔ وہ شاعر جو ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے نا، بالکل دنیا داری، محبوب کی زلفوں کی تعریف اور اسی کے اندر ساری زندگی گزارتے ہیں، ان لوگوں کو کہا کہ یہ بالکل جہنم کا ٹھکانہ بننے والے ہیں۔ پر اس سورت کے اندر اللہ رب العالمین پھر واقعات کی طرف آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے واقعات ذکر کیا، فرعون کے ساتھ ان کے پورے معاملات کو ذکر کیا۔ پھر اسی طرح اللہ رب العالمین نے جب واقعات ذکر کرنے پر آیا تو یہ تک ذکر کیا جو میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے بتایا ہے کہ فرعون کے واقعے کے اندر جادوگروں کو اس نے کیسے جمع کیا تھا، کیسے جادوگر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان سارے معاملات ہوئے تھے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیسے اللہ تعالیٰ نے یعنی راستہ نکلوایا تھا، انہوں نے اپنی لاٹھی کو مارا اور سمندر میں کیسے راستہ بن گیا تھا۔ اللہ رب العالمین نے ان تمام چیزوں کا ذکر سورۃ الشعراء کے اندر کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک چیز ذکر کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا لوگوں کو کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کو ایک مانو، اس کے آگے جھکو، اور وہ لوگ بتوں کی عبادت کرتے تھے، تو انہوں نے جب اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کون، ہم کس کی عبادت کریں، تو آپ نے اللہ کی صفات بتائی کہ بھئی عبادت کے لائق کون ہے جس کے آگے جھکا جائے، کون ہے جس سے دعائیں مانگی جائے، کون ہے جو روزی کا دینے والا ہے۔ تو آپ نے ان کی کچھ خاصیتیں بتائی کہ رب وہ ہے الذی خلقنی فہو یہدین، میرا رب وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور ہدایت کا راستہ دکھایا۔ مجھے پیدا کرنے والا کوئی اور نہیں تھا، ماں کے پیٹ میں زندگی دینے والا میرا رب تھا، ماں کے پیٹ کے اندر مجھے 9 مہینے تک رکھنے والا میرا رب تھا، نطفے سے، حقیر نطفے سے، ایک منی کے قطرے سے مجھے پورا انسان بنانے والا میرا رب تھا۔ والذی هو یطعمنی ویسقین، میرا رب وہ ہے کہ مجھے کھانا کھلاتا ہے، مجھے پانی پلاتا ہے، یعنی جب میں بھوکا ہوتا ہوں تو میرے کھانے کا انتظام وہی کرتا ہے، جب میں پیاسا ہوتا ہوں تو آسمان سے بارش دے کر، زمینوں سے پانی نکال کر میرے پینے کا پانی کا انتظام وہی کرتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ
मरिस्तु फहुव यशफीन, मेरा रब वो है कि जब मैं बीमार होता हूँ तो मुझे बीमारी से शिफा देता है। मेरा रब वो है कि जब मुझे मारने वाला और मारने के बाद दोबारा जिंदगी देने वाला है। मेरा रब वो है कि जिसके बारे में मैं लालच करता हूँ कि वो कल रोज़े क़यामत मेरे गुनाहों को माफ कर देगा। इसके अंदर हजरत इब्राहिम ने कई खासियतें बताई जो आप अगर उन माबूदों पर चेक करेंगे जिनको आज दुनिया वाले माबूद मानते हैं तो सारे एक तरफ हो जाएंगे और बचेगी जात सिर्फ एक, वो है अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात, क्योंकि वही अता करने वाला और वही देने वाला है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या जो मैं पहले भी आपके सामने बता चुका हूँ उसका जिक्र किया, फिर कौम समूद का जिक्र किया, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन इसके बाद हजरत लूत अलैहिस्सलाम का भी तस्करा करता है, कौम शुएब का भी तस्करा करता है कि कैसे वो लोग नापतोल के अंदर कमी किया करते थे, क्या क्या उनके मामलात थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम चीजों को इस सूरत के अंदर जिक्र किया। उसके बाद सूरतुन नमल, नमल कहा जाता है चींटी को, नमलतुन मतलब चींटी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरत का नाम चींटी पर रखा। देखें गौर अगर करें कि बज़ाहिर हमारे सामने कितनी हकीर मखलूक है, हम लोग बड़ा छोटा समझते हैं उसको, पर अल्लाह ताला उसके नाम से सूरत ला रहा है, इन्हें अल्लाह ताला कुछ हमें सिखाना और बताना चाह रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरत के अंदर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या जिक्र करने के बाद बुनियादी तौर पर हजरत सुलेमान और दाऊद का वाक़या जिक्र किया है। आप जानते हैं कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम नबी थे और उनके बेटे हजरत सुलेमान भी नबी थे। दाऊद की खासियत यह थी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके हाथों पर लोहे को नरम कर दिया था, यानी लोहे को जैसे चाहते पकड़ते और वो नरम हो जाता, जो चाहे उससे बना लेते। अल्लाह ताला ने उनको ये खासियत दी थी कि वो लोहे का काम कर लिया करते थे, लोहारी का काम आप जानते थे और बहुत अच्छा काम। अच्छा एक चीज और आप नोटिस कीजिएगा कि नबी जितने भी दुनिया के अंदर आए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबको कुछ ना कुछ काम भी दिया था, कोई बकरी के चराने वाले, कोई लोहे का काम करने वाले, यानी नबी जो थे वो, यानी आज हमारे यहाँ होता है ना लोग अपने आप को बड़ा ये समझते हैं कि दुनिया छोड़ दो, दुनिया से दूरी इख्तियार कर लो, कमाना छोड़ दो, सारे काम छोड़ दो और अल्लाह अल्लाह करने लग जाओ। अल्लाह को ऐसे बंदों की जरूरत नहीं है। अगर ऐसे बंदों की जरूरत होती तो अल्लाह नबियों के कामों का जिक्र नहीं करता। क्यों? हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार करते थे। हजरत खदीजा ने जब आपसे निकाह किया तो उसकी वजह क्या थी? यही आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार कि आप लोगों का माल ले जाकर बेचा करते थे। एक मरतबा आपने हजरत खदीजा का माल बेचा। इसी तरह आप कुछ पैसों के लिए अरब के लोगों की बकरियां भी चराया करते थे। यानी नबी ने काम इसलिए किया था कि उम्मत को पता चल जाए कि अल्लाह ताला मट्ठों को पसंद नहीं करता। हर साल बैतुल माल से मदद ले लो, ज़कात ले लो, फिर अगले साल खड़े हो जाओ। ऐसे लोगों को अल्लाह पसंद नहीं करता। खुद के हाथ से कमाने वालों को अल्लाह रब्बुल आलमीन पसंद फरमाता है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने मुख्तसर सा वाक़या जिक्र किया है कि एक मरतबा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लश्कर को लेकर, उनके लश्कर के अंदर जिन्नात भी होते थे, इंसान भी होते थे, परिंद चरिंद भी होते थे, उनको लेकर कहीं गुजर रहे थे तो दूर से चींटी ने उनके लश्कर को आते हुए देखा तो चींटियों की सरदार ने चिल्लाकर कहा कि या कालत नमलतुन या अय्युहन नमल, ए चींटियों सुनो, अपने अपने घरों के अंदर चले जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि सुलेमान तुमको ना देखे और उनका लश्कर तुम्हें कुचल कर निकल जाए। फतबस्सम ज़ाहिकन, तो मुस्कुरा पड़े हज़रत सुलेमान और कहा कि अल्लाह रब्बी औज़िअनी अन अश्कुर निअमतक अल्लती अनअमत अलैया, ए अल्लाह तू मुझे इतनी ताकत दे कि मैं तेरी उन नेमतों का शुक्रिया अदा कर सकूं जो तूने मुझ पर और मेरे वालिद साहब पर की, और मुझे इतनी तौफीक दे कि मैं नेक अमल कर सकूं जिसे तू पसंद करे। ए अल्लाह तू अपनी रहमत से मुझे अपने नेक बंदों में दाखिल कर ले। देखो एक मोमिन का ये अमल होना चाहिए कि जब भी अल्लाह की उसे कोई नेमत मिले वो शुक्रिया अदा करे। अल्लाह का शुक्रिया कैसे अदा किया भाई? जैसे उन्होंने सुना कि मैं चींटी की आवाज सुन ली और मैंने उसे कुचलने से बचा लिया तो उसके बाद अपनी तारीफ नहीं कर रहे कि देखो मैं साहब इतना जानकार हूं, इतना सुनने वाला हूं, मुझे तो इतनी समझ में आती है। आज हमारे यहाँ होता है ना, जरा सा कुछ हो जाए अपन ने तो पहले ही कहा था ये तो अपना दिमाग है, ये तो अपनी सलाहियत है, ये तो अपनी एबिलिटी है, अपन ने ये हासिल कर लिया, वो हासिल कर लिया, बिजनेस में ये मकाम हासिल कर लिया। रब कहता है कि जब भी कोई नेमत मिले अल्लाह का शुक्रिया अदा करो, क्योंकि वो है शुक्रिया का हकदार, वो है तारीफ का हकदार। तो हजरत सुलेमान कहते हैं अल्लाह तू मुझे ताकत दे के मैं तेरी नेमतों का शुक्रिया अदा कर सकूं। तूने मुझे भी दी, मेरे अब्बा दाऊद को भी दी। ए अल्लाह तू मुझे इतनी तौफीक दे, यानी जब तू मुझे इनाम दे रहा है ना तो मुझे इतनी तौफीक दे के मैं नेकी भी कर सकूं। ए अल्लाह ताला तो अपनी रहमत से मुझे अपने बंदों के अंदर दाखिल कर ले। फिर उसके बाद एक और वाकया यहाँ पर जिक्र किया गया, कौम सबा का वाकया। आप जानते हैं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का मामला था कि आप रोजाना अटेंडेंस लिया करते थे परिंदों की, सब चीजों की। तो आप अटेंडेंस ले रहे थे, फतफक्कदत तैर, आपको एक परिंदा यानी हुदूद नजर नहीं आया, हुदूद गायब था, हुदूद नजर नहीं आया। तो आप कहते हैं मा लिया ला अरल हुदहुद अम कान मिनल गायबीन। क्या मामला है? आयत नंबर 20 को आप जरूर गौर कीजिएगा। क्या कहते हैं हज़रत सुलेमान, क्या मामला है? हुदूद मुझे दिख नहीं रहा है या वो आज आया नहीं है? आज देखो कितनी प्यारी बात इसमें हज़रत सुलेमान ने हमें सिखाई कि पहले उन्होंने अपनी आंखों को इल्जाम दिया कि मुझे दिख नहीं रहा है
یہ صحیح میں نہیں آیا ہے. ہم لوگ کبھی ایسا کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو غلط ثابت کریں؟ ہم تو ڈائریکٹ الزام ہی دوسرے پر لگاتے ہیں. ارے آیا ہی نہیں ہوگا, آتا ہی نہیں ہے, وہ چھٹی کر لی ہوگی اس نے, یہاں نہیں گیا ہوگا, وہاں کام نہیں کیا ہوگا. ہم کبھی اپنی غلطی نہیں دیکھتے, کبھی اپنے آپ کو چھوٹا ماننا تسلیم ہی نہیں کرتے. اور یہاں حضرت سلیمان کیا کہہ رہے ہیں, پہلے اپنے آپ کو چھوٹا ثابت کر رہے ہیں کہ بھائی میری آنکھوں کی کمزوری ہے, مجھے دکھ نہیں رہا ہے, یا صحیح میں غائب ہے. یعنی ایک مومن کو چاہیے کہ پہلے اپنی کمیوں کو بھی تلاش کیا کرے. دوسروں پر انگلی اٹھانا بہت آسان ہوتا ہے, دوسروں پر الزام لگانا بہت آسان ہوتا ہے, پر اپنے آپ کو تلاش کرنا, اپنی کمیوں کو تلاش کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے. حضرت سلیمان نے ہی ذکر کیا کہ انہوں نے کہا کہ مجھے دکھ نہیں رہا ہے یا نہیں آیا ہے, اور اگر صحیح میں نہیں آیا, محفل سے غائب ہو گیا, تو میں اسے سزا دوں گا یا اسے ذبح کر دوں گا, یا تو پھر یہ ہے کہ وہ کوئی ریزن لے کر آئے کہ بھائی کیوں نہیں تھا, تھوڑی دیر رہے, اس کے بعد وہ آیا. یعنی آ کر کہتا ہے کہ سنو, میرے بارے میں کوئی فیصلہ کرنے کے پہلے سنو, میں سبا کے پاس سے آیا ہوں اور ایک خبر لے کر آیا ہوں. کہا کیا خبر لے کر آئے ہو؟ کہا دیکھو میں نے ایک عورت کو دیکھا جو لوگوں کی مالک ہے, یعنی وہاں کی بادشاہ ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اسے بڑا پیارا عرش دے رکھا ہے, یعنی جو جس تخت پر وہ بیٹھتی ہے نا, بہت پیارا, بہت اچھا ہے, بہت بڑا جس پر وہ بیٹھتی ہے. لیکن عجیب چیز یہ دیکھ کر آیا ہوں کہ اس کی قوم سورج اور چاند کا سجدہ کرتی ہے, چاند اور سورج کا سجدہ کرتی ہے. اچھی چیز دیکھیے, آپ غور کیجئے کہ پرندوں کے اندر بھی توحید پر کتنی سختی ہے, اور پرندے بھی اچھائی اور برائی کو کتنا سمجھتے ہیں. کہ ایک پرندہ ایک قوم کو دیکھ رہا ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کر رہے ہیں, اور وہ پریشان ہو جا رہا ہے. اور آج ہم انسان ہیں کہ ہم پریشان ہیں کہ میرے پڑوسی, میرے دوست احباب, میرے کئی تعلقات والے, میرے بزنس پارٹنر حرام کاریاں کر رہے ہیں, شرک کر رہے ہیں, کفر کر رہے ہیں, میں انہیں روکتا ہوں. یہ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو کیا کہانی سنانے کے لیے ذکر کیا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ حدود ایک چھوٹا سا پرندہ اتنا پریشان ہے کہ شرک کیوں ہو رہا ہے, اور تم اتنے بڑے انسان عقل رکھنے کے بعد اس کے بارے میں نہیں سوچتے. اب اس کے بعد جب حضرت سلیمان کو یہ بتایا, حضرت سلیمان نے کہا کہ اب میں چیک کروں گا تو سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے. اچھا دیکھو, آج ہمارے یہاں ہوتا ہے نا, آپ کو کسی نے آ کر کہا کہ ارے وہ فلاں جو ہے نا وہ آپ کی بہت برائی کر رہے تھے, تو ہم کیا بولتے ہیں, فیصلہ کر لیتے ہیں ڈائریکٹ, ہاں کر رہا ہوگا, اسی کیا ہوگا اس نے, لڑائی چالو, جھگڑے چالو, اسی چکر کے اندر کئی بار فسادات ہو جاتے ہیں, جھگڑے ہو جاتے ہیں. جو کسی نے بولا اس کو مان لیا. یہاں حضرت سلیمان نے کیا سکھایا کہ بھائی تو نے تو بتا دیا ہے, پر میں بھی اس کو کنفرمیشن لوں گا کہ تو سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے, نہیں پہلے چیک کروں گا تیری بات کو. یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ڈائریکٹ کسی کی بات کو مت مانو, پہلے تھوڑی کنفرمیشن لے لیا کرو. کئی بار بتانے والے کے بتانے میں فرق ہوتا ہے, اور اس کی وجہ سے تم جھگڑے کر لیتے ہو, تعلقات توڑ لیتے ہو, سلام دعا بند کر لیتے ہو. اس لیے ہمیشہ کسی بات کو جب بات آئے تو کنفرمیشن لے لیا کرو. تو کیا کہا کہ جا, میں اب تجھے ایک کتاب دے رہا ہوں, یعنی ایک لیٹر لے رہا ہوں, یہ لے کر جا اور اس کو جا کر دینا, ملکہ سبا کو دینا. جا کر جب انہوں نے پڑھا تو اس میں لکھا تھا کہ یہ ایک لیٹر ہے جو تمہاری طرف آیا ہے, اور لیٹر سلیمان کی طرف سے ہے. اور انہوں نے شروع کیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ, یعنی اللہ کے نام سے شروع کیا, اور کہا کہ میں اللہ کا نبی, یعنی پوری ڈیٹیل اس کے اندر ہوگی. ان کو دعوت دی توحید کی, اور کہا کہ تم ایسا نہ کرو, تم جو شرک کر رہے ہو اسے چھوڑ دو اور مسلمان ہو کر یہاں آ جاؤ, کیونکہ وہ نبی بھی تھے, اور نبی کا کام ہوتا ہے دنیا کو توحید کی دعوت دینا. وہ عورت اب مشورہ کرتی ہے کہ دیکھو ایسا ایک لیٹر آیا ہے, اب بتاؤ کیا کرنا چاہیے. تو اس کے وزیروں نے کہا کہ دیکھو ہم تو بہت طاقتور لوگ ہیں, بہت قوت والے لوگ ہیں, بہت جیسا بولو, یعنی جو آپ کو کرنا ہے فیصلہ کرو, آپ چاہو تو ہم ان سے لڑائی بھی کر سکتے ہیں, اور آپ چاہو تو ان کی بات مان بھی سکتے ہیں. تو وہ عورت کہتی ہے, بادشاہ, وہ جو ملکہ سبا تھی وہ کہتی ہے کہ نہیں نہیں, دیکھو اگر بادشاہ یہاں پر وہ آئے گا نا, تو جب یہ لوگ آتے ہیں کہیں پر پہنچتے ہیں تو بہت فساد مچاتے ہیں, وہاں پر بہت فساد ہوتا ہے, وہاں پر بہت جھگڑا ہوتا ہے, بستیاں کی بستیوں کو الٹ دیتے ہیں, تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں. تو میں یہ نہیں چاہتی کہ میرے قوم کے ساتھ یہ سب کیا جائے, میں نہیں چاہتی کہ میری قوم کے ساتھ یہ سارے معاملات ہوں, تو اس لیے کیا کیا جائے. کہا ایسا ہے تو میں ایسا کرتی ہوں کہ ان کو ایک گفٹ بھیجتی ہوں, یعنی ایک ہدیہ بھیجتی ہوں, یہ چیک کرنے کے لیے کہ وہ صحیح میں نبی ہے یا دنیا دار ہے. بھائی دنیا دار ہوگا تو ملکہ کا تحفہ دیکھ کر خوش ہو جائے گا, بات ختم ہو جائے گی, اور اگر نبی ہوگا تو وہ اسے ایکسپٹ نہیں کرے گا, بلکہ بولے گا کہ اللہ کو ایک مانو. انہوں نے حضرت سلیمان کی طرف وہ بھیجا. حضرت سلیمان کہتے ہیں کیا تم میرے پاس یہ مال اور دولت دے کر مجھے سمجھانا چاہ رہی ہو؟ یہ مال دولت کے ذریعے نہیں, یہ, اور جا کر اپنے ان کو خبر دیتا ہے کہ مطلب حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ اگر تم توحید کی بات کو نہیں مانو گی تو ایک ایسا لشکر تمہارے پاس آئے گا جس کا اینڈ تم نہیں جان پاؤ گی, یعنی بہت بڑا لشکر تمہارے اوپر آئے گا, تمہارے پاس آئے گا. اس کے بعد ان کی کنورزیشن ہوتی ہے, بات چیت ہوتی ہے, وہ ملکہ ان کے پاس آنے کے لیے نکلتی ہے. تو جب وہ نکلتی ہے تو حضرت سلیمان اپنے پیسے پاس بیٹھے ہوئے بڑے بڑے جنات کو بولتے ہیں کہ سنو, وہ یہاں پر آ تو رہی ہے, اب اس کو یہ پتا چلنا چاہیے کہ نبی ہو تو کوئی نہ کوئی معجزہ اور دلیل ہونا چاہیے, تو کیا کریں. کہا وہ جو اس کا تخت ہے نا جس کی حدود نے تاریخ کی تھی, کون وہ تخت کو لے کر آئے گا.
تو ایک جن بولتا ہے کہ آپ کے اٹھنے سے پہلے یہاں لا کر رکھ دوں گا، مگر اس کے علاوہ وہاں پر ایک انسان موجود تھا، ایک انسان جس کے پاس علم تھا اور کرامتیں، جیسے نبیوں کے پاس معجزے ہوتے ہیں ویسے لوگوں کے پاس کرامتیں بھی اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو دیتا ہے، تو ان کے پاس یہ کرامت تھی، انہوں نے کہا کہ آپ کے پلک جھپکنے کے پہلے وہ یہاں پر میں تخت لا کر دکھا سکتا ہوں، اور وہ یہی کرتے ہیں، وہ تخت لے آتے ہیں۔ اب حضرت سلیمان ذرا سا اس تخت کو تھوڑا چینج کروا دیتے ہیں تاکہ چیک کرے کہ وہ پہچان پاتی ہے کہ نہیں۔ اب جب ملکہ وہاں پر آتی ہے تو اسے بولتے ہیں کہ یہ پہچان رہی ہو، یہ آپ کا تخت ہے کسی اور کا ہے؟ کہاں تھوڑا تھوڑا پہچان رہی ہوں، یہ میرا ہی تخت ہے۔ اب جو حضرت سلیمان کا بنایا ہوا محل تھا اتنا خوبصورت پتھروں کے ذریعے وہ بنایا گیا تھا کہ جب بلقیس، یہ جو بادشاہ، جو ملکہ سبا تھی جس کا نام بلقیس بتایا جاتا ہے، تو جب وہاں آتی ہے تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ پورا پانی کا محل ہے، تو کیا کرتی ہے اپنے کپڑوں کو تھوڑا اوپر کر لیتی ہے تاکہ پانی میں کپڑے گیلے نہ ہو جائیں۔ تو اسے یہ بتایا جاتا ہے کہ نہیں، یہ تو بہت اعلیٰ قسم کا سنگ مرمر ٹائپ کا ایک پتھر ہے، ایسا پتھر ہے ممردم من قواریر کہ جسے دیکھ کر تمہیں شاید یہ لگ رہا ہے کہ یہ پتھر نہیں ہے، یہ پانی ہے۔ یہ چیز جب دیکھتی ہے ملکہ سبا کی یہ تو انسان کی قدرت میں ہے ہی نہیں، یہ تو نبی کروا سکتے ہیں، تو اسی وقت کہتی ہے اسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، میں ایمان لے آئی حضرت سلیمان کے اوپر، یعنی میں نے مان لیا کہ حضرت سلیمان اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور وہ آپ کی رسالت کا اقرار کر لیتی ہے، اسے قبول کر لیتی ہے۔ اس کے ذریعے آج کا یہ پارہ ختم ہوا۔ کل انشاءاللہ 20ویں پارے کی تشریح آئے گی۔ اللہ رب العالمین ان واقعات کو اور زیادہ اچھے سے پڑھ کر ان پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔